السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ایک ملنگ درویش بارش کے پانی میں عشق و مستی سے لبریز چلا جا رہا تھا کہ اس درویش نے ایک مٹھائی فروش کو دیکھا جو ایک کڑھائی میں گرما گرم دودھ ابل رہا تھا تو موسم کی مناسبت سے دوسری کڑھائی میں گرما گرم جلیبیاں تیار کر رہا تھا۔ ملنگ کچھ لمحوں کے لیے وہاں رک گیا، شاید بھوک کا احساس تھا یا موسم کا اثر تھا۔ ملنگ حلوائی کی بھٹی کو بڑے غور سے دیکھنے لگا۔ ملنگ کچھ کھانا چاہتا تھا لیکن ملنگ کی جیب ہی نہیں تھی تو پیسے بھلا کیا ہوتے۔ ملنگ چند لمحے بھٹی سے ہاتھ سینکنے کے بعد چلنا ہی چلتا تھا کہ نیک دل حلوائی سے رہا نہ گیا اور ایک پیالہ گرما گرم دودھ اور چند جلیبیاں ملنگ کو پیش کر دی۔ ملنگ نے گرما گرم جلیبیاں گرما گرم دودھ کے ساتھ نوش کیں اور پھر ہاتھوں کو اوپر کی جانب اٹھا کر حلوائی کو دعا دیتا ہوا آگے چل دیا۔ ملنگ کا پیٹ بھر چکا تھا، دنیا کے غموں سے بے پرواہ۔ وہ پھر ایک نئے جوش سے بارش کے گدلے پانی کے چھینٹیں اڑاتا چلا جا رہا تھا۔ وہ اس بات سے بے خبر تھا کہ ایک نوجوان و بیہاتہ جوڑا بھی بارش کے پانی سے بچتا بچاتا اس کے پیچھے چلا آ رہا ہے۔ یک بارگی اس ملنگ نے بارش کے گدلے پانی میں اس زور سے لات رسید کی کہ پانی اڑتا ہوا سیدھا پیچھے آنے والی نوجوان عورت کے کپڑوں کو بھگو گیا۔ اس نازنین کا قیمتی لباس کیچڑ سے لت پت ہو گیا تھا۔ اس کے ساتھی نوجوان سے یہ بات برداشت نہیں ہوئی، لہٰذا وہ آستین چڑھا کر آگے بڑھا اور اس ملنگ کو گریبان سے پکڑ کر کہنے لگا، کیا اندھا ہے؟ تجھے نظر نہیں آتا؟ تیری حرکت کی وجہ سے میری بیوی کے کپڑے گیلے ہو چکے ہیں اور کیچڑ سے بھر چکے ہیں۔ ملنگ ہکا بکا سا کھڑا تھا جبکہ اس نوجوان کو مجذوب کا خاموش رہنا گراں گزر رہا تھا۔ عورت نے آگے بڑھ کر نوجوان کے ہاتھوں سے ملنگ کو چھڑوانا بھی چاہا، لیکن نوجوان کی آنکھوں سے نکلتی نفرت کی چنگاری دیکھ کر وہ بھی دوبارہ پیچھے کھسکنے پر مجبور ہو گئی۔ راہ چلتے راہگیر بھی بے بسی سے یہ تمام منظر دیکھ رہے تھے، لیکن نوجوان کے غصے کو دیکھ کر کسی میں ہمت نہ ہوئی کہ اسے روک پاتے، اور بالآخر طاقت کے نشے سے چور اس نوجوان نے ایک زوردار تھپڑ ملنگ کے چہرے پر جڑ دیا۔ بوڑھا ملنگ تھپڑ کی تاب نہ لا سکا اور لڑکھڑاتا ہوا کیچڑ میں جا گرا۔ نوجوان نے جب ملنگ کو نیچے گرتا دیکھا تو مسکراتے ہوئے وہاں سے چل دیا۔ بوڑھے ملنگ نے آسمان کی جانب نگاہ اٹھائی اور اس کے لب سے نکلا، واہ میرے مالک، کبھی گرما گرم دودھ جلیبیوں کے ساتھ اور کبھی گرما گرم تھپڑ، مگر جس میں تو راضی اسی میں میں بھی راضی، مجھے بھی وہی پسند ہے۔ یہ کہتا ہوا وہ ایک بار پھر اپنے راستے پر چل دیا۔ دوسری جانب وہ نوجوان جوڑا جوانی کی مستی سے سرشار اپنی منزل کی طرف گامزن تھا۔ تھوڑی ہی دور چلنے کے بعد وہ ایک مکان کے سامنے پہنچ کر رک گئے۔ وہ نوجوان اپنی جیب سے چابیاں نکال کر اپنی بیوی سے ہنسی مذاق کرتے ہوئے بالا خانے کی سیڑھیاں طے کر رہا تھا۔ بارش کے سبب سیڑھیوں پر پھسلن ہو گئی۔ اچانک اس نوجوان کا پاؤں پھسل گیا اور وہ سیڑھیوں سے نیچے گرنے لگا۔ عورت زور زور سے شور مچا کر لوگوں کو اپنے محبوب شوہر کی جانب متوجہ کرنے لگی، جس کی وجہ سے کافی لوگ فوراً مدد کے واسطے نوجوان کی جانب لپکے، لیکن دیر ہو چکی تھی۔ نوجوان کا سر پھٹ چکا تھا اور بہت زیادہ خون بہہ جانے کی وجہ سے اس کڑیل نوجوان کی موت واقع ہو چکی تھی۔ کچھ لوگوں نے دور سے آتے ملنگ کو دیکھا تو آپس میں چام گوئیاں کرنے لگے کہ ضرور اس ملنگ نے تھپڑ کھا کر نوجوان کے لیے بد دعا کی ہے، ورنہ ایسے کڑیل نوجوان کا صرف سیڑھیوں سے گر کر مر جانا بڑی حیرت کی بات لگتی ہے۔ چند مچلے نوجوان نے یہ بات سن کر ملنگ کو گھیر لیا۔ ایک نوجوان کہنے لگا کہ آپ کیسے اللہ والے ہیں جو صرف ایک تھپڑ کی وجہ سے نوجوان کے لیے بد دعا کر بیٹھے۔ یہ اللہ والوں کی روش ہرگز نہیں کہ ذرا ایسی تکلیف پر بھی صبر نہ کر سکیں۔ وہ ملنگ کہنے لگا، اللہ کی قسم، میں نے اس نوجوان کے لیے ہرگز بد دعا نہیں۔ تبھی مجمع میں سے کوئی پکارا، اگر آپ نے بد دعا نہیں کی تو ایسا کڑیل نوجوان سیڑھیوں سے گر کر بھلا کیسے ہلاک ہو گیا؟
تب اس ملنگ نے حاضرین سے ایک انوکھا سوال کیا کہ کوئی اس تمام واقعے کا عینی گواہ موجود ہے؟ ایک نوجوان نے آگے بڑھ کر کہا، ہاں، میں اس تمام واقعے کا عینی گواہ ہوں۔ ملنگ نے اگلا سوال کیا، میرے قدموں سے جو کیچڑ اچھلی تھی، کیا اس نے اس نوجوان کی بیوی کے کپڑوں کو داغدار کیا تھا؟ وہی نوجوان بولا، نہیں، لیکن عورت کے کپڑے ضرور خراب ہوئے تھے۔ ملنگ نے نوجوان کی باہوں کو تھامتے ہوئے پوچھا، پھر اس نوجوان نے مجھے کیوں مارا؟ نوجوان کہنے لگا، کیونکہ وہ نوجوان اس عورت کا محبوب شوہر تھا اور اس سے یہ برداشت نہیں ہوا کہ کوئی اس کی محبوبہ بیوی کے کپڑوں کو گندا کرے، اس لیے اپنی بیوی کی جانب سے اس نوجوان نے آپ کو مارا۔ نوجوان کی بات سن کر ملنگ نے ایک نعرہ مستانہ بلند کیا اور یہ کہتا ہوا وہاں سے رخصت ہو گیا، بس اللہ کی قسم، میں نے بددعا ہرگز نہیں کی تھی، لیکن کوئی ہے جسے میں بھی محبوب ہوں اور جو مجھ سے محبت رکھتا ہے، اور اس سے شاید اپنے محبوب کو خطا نہ ہونے پر مار کھاتے دیکھنا پسند نہیں آیا، اور اس نے ایک تھپڑ کے بدلے میں، اور وہ اتنا طاقتور ہے کہ دنیا کا بڑے سے بڑا بادشاہ بھی اس کے جبروت سے گھبراتا ہے۔ یہ کہتا ہوا ملنگ بابا پھر لمبی لمبی کلانچیں بھرتا ہوا آگے بڑھ گیا۔